آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب العالمین کی ذات نے مختلف معجزات عطا فرمائے ہیں۔ آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے، اللہ نے سب نبیوں کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہے، جو معجزہ امت کو دکھا کے، لوگوں کو دکھا کے وہ اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تھے۔ جیسے صالح علیہ السلام کی قوم نے خود معجزے کا مطالبہ کیا کہ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلے جو بچہ جننے والی ہو، اور وہ ہمارے سامنے آ کے بچہ جنے، پھر ہم آپ کی بات مانیں گے۔ اور صالح نے کہا کہ آپ معجزہ مانگو نہیں، آپ اللہ سے یہ نشانیاں مانگو نہیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں ہمیں چاہیے۔ اور صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے اونٹنی دی، اس نے بچہ جنا، اور پھر انہوں نے اس اونٹنی کو قتل بھی کر دیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا کا معجزہ عطا فرمایا، یا ہاتھ کا معجزہ عطا فرمایا کہ بغل میں ہاتھ ڈالتے نکالتے تو ہاتھ چمکدار ہوتا تھا۔ عصا کا معجزہ دیا کہ دریا پہ مارتے تو راستے بن جاتے، پتھر پہ مارتے تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے، پھینکتے تو سانپ بن جاتا۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام کو یا باقی تمام انبیاء کو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا۔ جیسے یہ آج مقام ابراہیم ہے، اس میں جو پتھر ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں بنے، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ یہ پتھر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے لیے رکھا تھا، اور اس پر سوار ہوتے تھے، اور جب دیوار اونچی ہوتی یہ پتھر خود بخود اونچا ہو جاتا، اور جب آپ نیچے اترتے تو پتھر خود بخود نیچے ہو جاتا۔ یہ لفٹ کا کام کرتا تھا۔ یہ بھی ایک ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی اللہ نے مختلف معجزات عطا فرمائے ہیں، ان میں ایک معجزہ قرآن کریم کا ہے۔ باقی انبیاء کی زندگی ختم ہوئی تو ان کے معجزات ختم ہو گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ قرآن کریم جب تک دنیا قائم رہے گی تب تک بھی ہے، اور اس کے بعد قیامت کے بعد بھی یہ معجزہ قائم دائم رہے گا، اور اللہ رب العزت جنتیوں کے سامنے خود بھی اس قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں گے۔ اور انہی معجزات میں سے ایک معجزہ ہے معراج النبی کا، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس وقت جب کفار نے انتہا کر دی ظلم و ستم کی، جب کوئی مسلمان ہوتا، کوئی صحابی رسول بنتا، تو مشرکین مکہ اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالتے۔ حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو کچی کھال میں لپیٹ کے دھواں دیا جاتا کہ کسی طرح یہ اسلام سے پھر جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت اللہ میں مارا گیا، اور اس قدر مارا گیا کہ آپ مرنے کے قریب چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلے میں دوپٹہ ڈال کے آپ کو بیت اللہ میں گھسیٹا گیا، اور اس قدر گھسیٹا گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور رات کو جب ہوش آیا تو آپ کا پھر وہی لفظ تھا کہ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ جب اس قدر سختیاں کر دی گئیں، اور ایک وقت آیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ لوگ میری بات نہیں مانتے، تو آپ نے دل ہی دل میں ارادہ فرمایا، کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، دل ہی دل میں ارادہ فرمایا کہ میرے ماموں رشتہ دار جو ہیں، میرے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قبیلہ تھا بنو سعدہ، اس قبیلے کے کچھ لوگ طائف میں رہتے ہیں، میں طائف میں چلا جاتا ہوں، وہ میرے ماموں رشتہ دار ہیں، ہو سکتے ہیں نانہار رشتہ دار ہیں، میری بات مان جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف چلے گئے، اور ایک صحابی آپ کے ساتھ تھے جو آپ کے خادم تھے، ان کو ساتھ لیا، اور تقریباً 80 کلومیٹر کا سفر، خشک پہاڑ ہیں۔ میں 2022 میں تقریباً عمرے کے لیے جب گیا تو میں نے طائف کا سفر کیا، اور میں نے 4x4 ڈالے پر سفر کیا، اور میرے ایک دوست تھے وہاں، میرے میزبان تھے، انہوں نے مجھے وہ طائف لے کر گئے، اور اس کے باوجود ہمارے کان بند ہو گئے کہ اتنی اوپر بلندی ہے، اور 80 کلومیٹر کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سواری کے کیا۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو وہاں 3 سردار تھے، ان تینوں سرداروں سے بات کی، ایک سے اس نے انکار کر دیا، دوسرے سے اس نے انکار کر دیا، تیسرے سے انہوں نے کہا جی آپ آ تو گئے ہیں، لیکن اب ہم آپ کو اجازت نہیں دیتے کہ آپ یہاں رہیں، آپ کو یہاں سے واپس جانا ہوگا۔ تو جب آپ اسلام وہاں سے نکلے تو ان لوگوں نے شرارتی لڑکوں کو آپ کو پیچھے لگا دی، جن نے آپ کو پتھر مارے، یہاں تک کہ آپ کے جوتے مبارک بھی لہو لہان ہو گئے۔ واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہے۔ بہرحال آپ جب واپس تشریف لائے تو بیت اللہ مکہ میں داخل ہونے لگے تو ایک باغ تھا شیبہ کا، اس باغ کے قریب آپ نے آرام فرمایا تو عرب کی گھٹی میں مہمان نوازی بھری ہوئی تھی۔ ان کا ایک خادم تھا، اس کا نام تھا داس۔ اس داس نے دیکھا، وہ نینوا علاقے کا رہنے والا تھا، اس داس نے دیکھا کہ کوئی بندہ آیا ہے، لیکن 80 کلومیٹر اللہ کے نبی سفر کر کے گئے ہیں۔ پھر ان لوگوں نے بات نہیں سنی، اور اللہ کے نبی واپس بھی آئے ہیں اور بغیر آرام کیے، اور پیدل سفر، اور پہاڑ خشک، اور گرمی 50 ڈگری قریب جاتی ہے وہاں پہ۔ تو اس قدر تھک گئی اللہ کے نبی، اور پتھر لگ لگ کے جسم لو لوہان ہے، اور جوتے مبارک بھی لو لوہان ہے۔ آپ نے جا کے اس باغ کے پاس آ کے آرام کیا۔ جب آرام کیا تو اس داس نے دیکھا، اس نے اپنے آقا یعنی شیبہ جو وقت کا بہت بڑا کافر تھا، اللہ کے نبی رشتہ دار بھی تھا، اس سے کہا کہ ایک بندہ سامنے بیٹھا ہے، اس کے ساتھ ایک خادم ہے، اور جوتے اس کے لو لوہان ہے، جسم لو لوہان ہے،
اور اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے انگور کے باغ میں سے کچھ اس کو پیش کروں. اس نے کہا جی جاؤ. عرب جو تھے نا یہ مہمان نواز بہت زیادہ تھے. تو وہ داس وہاں سے وہ انگور لے کر آیا اور لا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو پیش کیا. تو جو داعی ہوتا ہے نا دعوت دینے والا شخص, اس کا کام ہوتا ہے کہ ہر شخص کو میں دعوت دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹھتے ساتھ کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا جی داس. کہا کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں وہ نینوا علاقے سے ہوں. تو حضرت نبی علیہ السلام فرمایا اچھا تو یونس علیہ السلام کے بھائی, تو یونس علیہ السلام کے علاقے کا ہے؟ اس نے کہا جی آپ کیسے جانتے ہیں؟ کیونکہ یونس علیہ السلام ایک علاقے کے نبی تھے, اس کے باہر یونس علیہ السلام کو کوئی جانتا نہیں تھا. جیسے ہمارے نبی ہیں, عالمی نبی ہیں جی, ہر دنیا کے ہر کونے میں پتہ ہے کہ محمد رسول اللہ آخری نبی ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. لیکن پہلے انبیاء آتے تھے, وہ ایک علاقے کا نبی ہے, کسی گاؤں کا نبی ہے, کسی شہر کا نبی ہے, کسی بستی کا نبی ہے, کسی قوم کا نبی ہے. تو یونس علیہ السلام بھی نینوا علاقے کے نبی تھے, وہاں سے باہر کوئی نہیں جانتا تھا. تو اس نے کہا کہ آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی نبی تھے, میں بھی اللہ کا نبی ہوں. تو اس نے فوراً کہا کہ یہ تو نبی کی بات کر رہے ہیں, یہ نبی کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا. لہٰذا اس نے کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہوا. تو آپ علیہ السلام اس سفر سے جب واپس آئے, اس تکلیف سے گزرے, اور وہاں بیٹھ کے جب وہ فرشتے آئے کہ اے اللہ کے نبی اگر آپ حکم دیں تو ہم اس پہاڑ کو ملا دیں اور ان کو درمیان میں پیس دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں, یہ لوگ نہیں بلکہ ان کی نسلوں میں کوئی آئے گا جو میری بات مانے گا. اللہ میں ان کی ہدایت کی دعا کرتا ہوں. اس وقت آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی, اے اللہ تو مجھے کسی ترش روح دشمن کے سپرد کرے گا یا کسی مہربان کے سپرد کرے گا. اگر تو مجھ پہ راضی ہے تو میں تجھ پہ راضی ہوں. اگر یا اللہ تو اسی طرح راضی ہے نا کہ مجھے لوگ مارتے رہیں, مجھے زخمی کرتے رہیں, مجھے پتھر, تو اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کی اور ساتھ یہ خواہش ظاہر کی, کاش میرا آج کوئی جگری یار ہوتا کہ جس کے ساتھ میں جا کے اپنا دکھ شیئر کرتا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے پیغمبر تو میرا خلیل ہے, اور اب میں تجھے اپنے پاس بلاؤں گا تاکہ دنیا کی یہ دکھ تیرے وہ ختم ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ہانی کے گھر سے اللہ رب العزت نے معراج کا سفر عطا فرمایا. آپ ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے, جبرائیل امین تشریف لائے, آپ کے تلووں کو چوما, جگایا, اور جگانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سواری پر سوار کیا. اور وہ سواری ایسی تھی کہ جہاں انسان کی نگاہ ختم ہوتی ہے اس کا ایک قدم یہاں ہوتا تھا, دوسرا قدم وہاں جا کے پڑتا تھا. اللہ نے ایسی تیز رفتار سواری عطا فرمائی. تو بعض علماء نے لکھا کہ آپ جاتے ہی مسجد اقصیٰ میں گئے اور وہاں جا کے انبیاء کو نماز پڑھائی. بعض نے کہا نہیں, آپ سیدھے آسمان پہ گئے اور آسمان سے واپسی پر آپ مسجد اقصیٰ میں آئے اور وہاں پہ نماز پڑھائی اور پھر واپس آئے. لیکن یہ چند لمحوں میں ہوا. اب یہ انسانی عقل کے لیے ماننے والی بات نہیں تھی کہ اتنے تھوڑے سے وقت میں, رات کے قلیل سے حصے میں, ایک شخص مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ, پھر 7 آسمانوں کی سیر, پھر جنت, جہنم, اللہ سے ملاقات, اور پھر واپس. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے واپس, تو کفار کو صبح آ کے آپ نے اعلان فرمایا, تو کفار نے طرح طرح کے سوالات کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سوال یہ بھی ہوا کہ اگر آپ بیت المقدس گئے ہیں, تو چونکہ یہ کفار ملک شام آتے جاتے تھے اور فلسطین آتے جاتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ وہاں گئے تھے, جب اگر آپ وہاں گئے ہیں تو آپ یہ بتلائیں کہ مسجد اقصیٰ کے ستون کتنے ہیں, مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں. جب یہ سوال آیا, اب ظاہر ہے اللہ کے نبی وہاں دروازے گننے تو نہیں گئے جیسے آج کل ہماری نمازوں کی حالت ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں, دعا مانگ رہے ہیں اور اوپر نیچے دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام تو وہاں گئے اور انبیاء کو نماز پڑھائی. لیکن جب اس کافر نے کہا کہ آپ دروازے بتلائیں, تو رب العالمین نے کہا میرے پیغمبر پریشان ہونے کی تو ضرورت نہیں ہے, تجھے پہلے کبھی تنہا چھوڑا ہے جو اب تنہا چھوڑوں گا. اللہ نے درمیان کے سارے پردے ہٹا کے مسجد اقصیٰ کو سامنے کر دیا. کفار سوال کرتے تھے, اللہ کے نبی دیکھتے تھے اور جواب دے دیتے تھے. مثلا کفار نے سوال کیا کہ جی یہ مسجد کے ستون کتنے ہیں, اللہ کے نبی نے دیکھا اور گن کے بتلا دیے. جی دروازے کتنے ہیں, دیکھا, گن کے بتلا دیے. اللہ نے درمیان کے سارے پردے ہٹا دیے. اب ابو جہل اینڈ کمپنی نے دیکھا کہ یہ تو بات نہیں بنی, یہ تو اللہ کے نبی نے سب کچھ بتلا دیا ہے. تو اس نے لوگوں میں پراپیگنڈا شروع کر دیا, یار دیکھو رات کے ایک لمحے میں, قلیل سے حصے میں کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص راتوں رات جاتا ہے اور جا کے وہ مسجد اقصیٰ بھی جاتا ہے, 7 آسمانوں کی سیر بھی کرتا ہے, جنت اور جہنم کو بھی دیکھتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں سب سے پہلے جاتا ہوں ابو بکر کے پاس, چونکہ صحابہ کرام دین کی بنیاد ہے, صحابہ کرام دین کی بنیاد ہے, ابو بکر دین کی سنگ بنیاد ہے.
اور اس نے کہا کہ اگر پہلا پتھر ہٹ گیا تو عمارت خود بخود گر جائے گی. اب اس پلازہ ہے, اس پلازے کو ہم نے گرانا ہے تو اس کی بنیاد کے پتھر نکال دو تو یہ پلازہ دڑم نیچے گر جائے گا. آج جو فتنہ اٹھتا ہے اس وقت وہ صحابہ کرام پہ تبرہ کرتا ہے, جو فتنہ اٹھتا ہے وہ صحابہ کرام کے ایمان پہ بات کرتا ہے. کیوں؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام مشکوک ہو گئے تو پورے کا پورا دین مشکوک ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے دین صحابہ کو سکھایا نا, اگر صحابہ نہ رہے ان کو ہم کافر بنا دیں یا مشکوک بنا دیں تو باقی دین باقی نہیں رہے گا. لیکن میں نماز پڑھ کے آیا ہوں ابھی عشاء کی, آپ سب بھی اکثر نماز پڑھ کے آئے ہوں گے. ہم پوچھتے ہیں کہ عشاء کی نماز دن میں کتنی نمازیں ہیں؟ جی 5 ہیں. کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی نے. اللہ کے نبی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے؟ جی نہیں ہوئی. اللہ کے نبی نے کس کو سکھایا؟ صحابہ کو. صحابہ نے آگے تابعین کو, تابعین نے تبع تابعین کو, یوں ہم تک پہنچا ہے. اگر صحابہ درمیان میں نعوذ باللہ کافر ہو گئے تھے تو اللہ کے نبی کے دین کے پہلے گواہی ختم ہو گئے تو پھر دین کیسے باقی رہا؟ تو ابو جہل نے بھی یہی کہا کہ جا کے ابو بکر سے بات کرتا ہوں. جھوٹوں کے ہیں ابو جہل, سچوں کے ابو بکر. ابو جہل گیا ابو بکر صدیق کے پاس اور جا کے کہا کہ ابو بکر ایسا ہو سکتا ہے کہ رات کے ایک لمحے کے اندر ایسا ہو جائے کہ ایک شخص مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جائے, وہاں انبیاء کی نماز بھی پڑھائے اور ساتوں زمین اور آسمان اور ساری سیر بھی کر کے جنت اور جہنم بھی دیکھ کے آئے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دل تو نہیں مانتا, میرا دل نہیں مانتا کہ یوں کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے ایک لمحے کے اندر یہ سب کچھ ہو گیا ہو. اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق کو دنیا میں بھیجا ہی پیغمبر کی تصدیق کے لیے تھا. جس دن اللہ کے نبی نے نا نبوت کا اعلان فرمایا تھا اس دن بھی لوگ معجزات تلاش کر رہے تھے کہ آپ کیسے نبی ہیں, کہ آپ کے پاس کیا نشانی ہے. ہمارے پاس فرشتہ ہے, ہمیں بتایا کہ آپ نبی ہیں تو ہم آپ کی بات مانیں گے, یا آسمان سے ہمارے سامنے فرشتے نازل ہوں. مختلف قسم کے دلائل مانگ رہے تھے. ابو بکر صدیق کو حضور نے کہا ابو بکر اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی. ابو بکر نے کہا صدقت یا رسول اللہ, آپ سچے ہیں, میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں. بے شک. یہاں معراج کی دفعہ بھی ابو جہل جب گیا اور کہا کہ ابو بکر ایسا ہو سکتا ہے, ابو بکر نے کہا دل نہیں مانتا. اب ابو جہل نے دیکھا نا کہ لوہا گرم ہے تو اس نے کہا ابو بکر پھر وہ جو تو نے یار بنایا ہوا نا جس کی تو ہر بات مانتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور تمام انبیاء کی جماعت کرا کے اور سات آسمان دیکھ کے جنت جہنم دیکھ کے آیا ہوں. اب پہلے ابو بکر نے کہا تھا کہ دل نہیں مانتا. جب ابو جہل نے کہا نا کہ تیرا یار یوں کہہ رہا ہے, ابو بکر نے کہا کہ دل نہیں مانتا لیکن اگر میرے نبی نے کہا ہے تو پھر سچ کہا ہے. بے شک. اللہ نے ابو بکر کو حضور کی تصدیق کے لیے رکھا. آج ابو بکر کی ایمان پہ انگلی کیوں اٹھائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ ابو بکر جو پہلا گواہ ہے یہ مٹ گیا تو پورے کا پورا دین مٹ جائے گا. دیکھیں نا, مثال کے طور پہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں, کوئی دنیا کا کافر مسلمان ہونا چاہے تو سب سے پہلے وہ کلمہ پڑھے گا. اور کلمے کے لیے میں کہوں, مجھے کلمہ کس نے پڑھایا؟ میری والدہ نے یا والد نے سکھایا ہے. مجھے کلمہ کس نے مدرسے میں پڑھایا؟ جی میرے فلاں استاد نے پڑھایا ہے. انہوں نے کس سے پڑھایا؟ فلاں استاد سے پڑھایا. انہوں نے کس سے پڑھایا؟ فلاں. چلتے چلتے بات کہاں تک جائے گی؟ ابو بکر تک. ابو بکر کو کس نے پڑھایا؟ اللہ کے نبی نے پڑھایا. اور اگر کلمے کی بات کو بندہ کہے جی دلیل دو, ہم کہے جی اللہ کے نبی نے کلمہ لے کر آئے ہیں. کس کو سکھایا؟ ابو بکر کو سکھایا. ابو بکر تو مسلمان ہی نہیں ہے تو پھر کلمہ کیسے ہمارے تک صحیح پہنچے؟ تو اللہ تعالیٰ, ابو جہل نے جب یہ بات کہی تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ میرا دل تو نہیں مانتا تھا لیکن جب حضور کی بات آ گئی, حضور نے فرمایا تو پھر سچ ہی کہا ہے. اور یہ اکیلے ابو بکر نہیں بلکہ صحابہ کرام میں ہر شخص کا یہی حال تھا. ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان کھڑے ہیں بازار میں, ایک عام شخص کافر گھوڑا بیچ رہا تھا. اللہ کے نبی نے اس سے معاملہ کیا, سودا کیا, گھوڑے کے سودا ہو گیا, یہ اتنے درہم آپ دیں اور گھوڑا لے لیں. آپ نے فرمایا کہ میں تو بازار ویسے آیا تھا, میرے پاس پیسے نہیں, میں گھر سے پیسے لے کے آتا ہوں, تجھے دیتا ہوں, گھوڑا مجھے دے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے, پیچھے ایک اور شخص, اس نے کہا گھوڑا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا میں نے بیچ دیا. کتنے کا بیچے؟ اس نے کہا اتنے لے لو. اس نے کہا نہیں میرا سودا ہو گیا. کس کے ساتھ؟ محمد رسول اللہ کے. انہوں نے کہا نہیں بھائی اتنے پیسے لے لو, مجھے دے دو, تمہیں فائدہ ہے. اللہ کے نبی کے پاس کون سا گواہ ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو لے لے. اس نے گھوڑا لے لیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے, وہ گھوڑا دوسرے بندے کے حوالے کر رہا تھا. پوچھا جی یہ گھوڑا تو میں نے خریدا ہے. کہا جی آپ پاس کوئی گواہ ہے؟ آپ نے فرمایا گواہ تو کوئی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بس کوئی گواہ تو نہیں تھا. کہا جی پھر آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ گھوڑا آپ کا ہے؟ ایک صحابی پیچھے کھڑے تھے, وہ دونوں نے کہا جی میں گواہی دیتا ہوں. خزیمہ رضی اللہ عنہ, انہوں نے کہا جی میں گواہی دیتا ہوں. انہوں نے گواہی دی. کافر تھا, اس نے گواہی چاہیے تھی, اس نے گواہی لی, گھوڑا اللہ کے نبی کے حوالے کیا, پیسے لیے. اللہ کے نبی نے کہا خزیمہ تو تھا ہی نہیں, گھوڑے کی گواہی تو نے کیسے دے دی؟ خزیمہ نے کہا حضور یہ تو گھوڑا ہے, آپ کے کہنے پہ تو ہم نے رب العالمین کی گواہی دی ہے.
بے شک آپ کے کہنے پر ہم نے قیامت کی گواہی دی ہے، آپ کے کہنے پر تو ہم نے پچھلے انبیاء کو مانا ہے، پچھلی کتابوں کو مانا ہے، یہ تو گھوڑا ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کی بات آتی تھی، قیل کال نہیں کرتے تھے، کہتے تھے حضور نے جو فرمایا بس سچ فرمایا، حتیٰ کہ کفار بھی یہ سمجھتے تھے کہ اس زبان سے کبھی جھوٹی بات نہیں نکل سکتی۔ بے شک تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کی تصدیق ابو بکر صدیق نے کی۔ آپ معراج پہ جب تشریف لے گئے، آج 27 رجب ہے، بعض روایات میں 27 رجب کا ذکر ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ وہ تاریخ کون سی تھی۔ معراج ہوئی ضرور ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے ہیں، جنت کو دیکھا ہے، جہنم کو دیکھا ہے، اللہ سے ملاقات کی ہے، لیکن تاریخ کا تعین نہیں ہے کہ وہ تاریخ پکی تھی کون سی۔ یہ 27 رجب پکی تاریخ نہیں، کسی رات کو ہوئی تھی معراج۔ معراج ہوئی ضرور ہے، تاریخ کون سی ہے اس کے تعین نہیں ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے اور وہاں جا کے جب جہنم میں سیر کرنے کے ایک جہنم دکھائی گئی، تو وہاں پر کچھ لوگوں کو ایسے دکھایا گیا جن کو مختلف قسم کے عذاب ہو رہے تھے، جن کو مختلف قسم کے عذاب ہو رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص تھا، کچھ لوگ تھے جن کے ناخن بڑے بڑے تھے اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے اور اپنے سینے کے گوشت کو نوچ رہے تھے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل امین یہ کون ہے، ان کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے کہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں؟ آج دیکھیں نا ہمارے نوجوانوں میں بڑے بڑے ناخن رکھنے کا رواج ہے، پہلے زمانے میں خواتین میں یہ رواج تھا، اب عورتوں میں کو چھوڑے مردوں میں بھی یہی رواج ہے۔ مرد بھی اپنے بالوں کو کلر کر رہے ہیں، ناخنوں کو کلر کر رہے ہیں۔ مرد کی شلوار ٹخنے سے نیچے چلی گئی ہے، عورت کی شلوار ٹخنے سے اوپر آ گئی ہے۔ مرد نے بڑے بال رکھ کے اوپر بندیاں لگانا شروع کر دی ہے، عورت نے بال کٹوانا شروع کر دی۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ تو جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل امین یہ کون لوگ ہیں؟ کہا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ میں پہلے عورتوں کی بات کر رہا ہوں، یاد ہے کہ پہلے زمانے میں یہ مشہور تھا کہ عورتیں غیبت کرتی ہیں، اب عورتوں سے نکل کے بات مردوں میں آ گئی ہے۔ جہاں 2-4 بندے اکٹھے ہوتے ہیں وہاں کسی کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے، خیر کی بات کم ہے اور برائی زیادہ ہے۔ اور پھر غیبت سے نکل کے اب تو ہم الزام پہ آ گئے ہیں۔ مجھے پتا چلا نا کہ بھائی انس صاحب نے ایک چھوٹی سی کوئی بات کی ہے تو میں اسے بڑھا چڑھا کے کہوں گا اس نے یوں بھی کیا ہوگا، میرا دل کہتا ہے اس نے یوں بھی کیا ہوگا، میرا دل کہتا ہے اس نے یوں بھی کیا ہوگا۔ مجھے پتا چلتا ہے فلاں صاحب نے یہ بات کی ہے، میں اس میں سے 2-4 اپنی طرف سے ایڈ کر لیتا ہوں۔ یاد رکھ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں ایک عورت فوت ہوئی، دوسری عورت اسے غسل دے رہی ہے۔ غسل دیتے وقت جب اس کی ران پہ پانی پھیر رہی تھی کہ اس کی زبان سے یہ بات نکلی کہ اینی فلاں یہ عورت فلاں مرد کے ساتھ غلط تھی۔ فوت شدہ عورت کو بھی معاف نہیں کیا۔ جب یوں کہا تو وہ غسل دیتے وقت اسی وقت اس مردہ عورت کی ران نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، چمٹ گیا۔ محلے کے مولانا صاحب آئے، کسی نے کہا سورہ یاسین پڑھو، فلاں پڑھو، کسی نے کہا جی ہاتھ کاٹ دو۔ جب یہ کاٹنے لگے تو جو وہ عورت زندہ تھی اس کے خاندان والوں نے کہا جی اس کا ہاتھ کیوں کاٹتے ہو؟ وہ جو فوت ہوگی اس کا گوشت کاٹ دو۔ جب اس کا گوشت کاٹنے لگے تو اس کے خاندان والے آ گئے کہ مردہ بندے کو بھی تکلیف دینا زندہ کے برابر ہے، لہٰذا یہ تو ہم نہیں ہونے دیں گے۔ بات چلتے چلتے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تک پہنچی، تشریف لائے، انہوں نے سارا واقعہ سنا بھی کیا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح یہ عورت غسل دے رہی تھی اور غسل دیتے دیتے اس نے یہ بات کی اور اس کی ران نے اس کا ہاتھ کو پکڑ لیا۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ 70 کوڑے مارو اس عورت کو، زندہ عورت جو ہے اس کو 70 کوڑے مارو۔ آیا جلاد، اس نے 70 کوڑے مارے۔ عورت جب 70واں کوڑا لگا، آخری کوڑا، اس عورت کی ران نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ جب کسی پر کوئی الزام لگاتا ہے تو اس کی حد ہی ہے کہ اس کو 70 کوڑے مارے جائیں۔ یہ جھوٹا الزام تھا، اللہ نے اس کو اس دنیا میں سزا دے دی ہے۔ میرے بھائی آج ہم غیبت سے نکل گئے ہیں، غیبت کم کرتے ہیں لیکن غیبت کم کرتے ہیں، ہم الزام زیادہ لگاتے ہیں۔ اور غیبت کو ہم نے کیسے جائز سمجھا تھا؟ ہم کہتے ہیں کہ اس میں یہ بات پائی جاتی ہے نا، کیا ہو گیا ہم کر رہے ہیں تو بھائی یہی تو غیبت ہے کہ کسی میں برائی پائی جا رہی ہو، اس برائی کو اس کی پیٹھ پیچھے کسی اور کے سامنے اچھالنا، یہ غیبت ہے۔ اور اگر اس میں وہ برائی نہیں پائی جا رہی اور ہم اس کو اچھال رہے ہیں تو یہ الزام ہے، یہ غیبت سے بڑا جرم ہے۔ تو وہ لوگ جو دوسروں کی غیبت کرتے تھے وہ اپنے سر چہرے کے گوشت کو اور سینے کے گوشت کو اس طرح اپنی ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میرے بھائی آج اگر ہم اس گناہ ملوث ہیں تو کل قیامت کے مرنے کے بعد ہمیں بھی اس عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ ہم نے واقعہ معراج کو تو یاد رکھا کہ جی 27 رجب کو، آج صبح سے لے کر ابھی تک میں ابھی عصر کے بعد بیٹھا ہوا تھا، مغرب کے بعد میں ایک جگہ بیان کیا اور وہاں میں بتا رہا تھا کہ اپنے کھیوڑا کی یونٹ میں کہ میں نے آج تقریباً 70 سے 75 کالے اور میسج ایسے سنے ہیں کہ جو پوچھ رہے ہیں بھی آج رات کون سی عبادت کرنی ہے۔ اور میں نے ہر شخص جس نے مجھ پہ یہ سوال کیا، میں نے اس سے پوچھا کہ صبح سے لے کر ابھی تک تو نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟
مجھے ایک بندے نے زور کے بعد فون کیا، جی آج رات کی عبادت کون سی ہے؟ میں نے کہا جی صبح سے لے کر ابھی تک کتنی نمازیں ہو گئی ہیں؟ کہتا ہے 2۔ میں نے کہا آپ نے پڑھی ہیں؟ کہتا ہے جی نہیں پڑھی۔ ہمیں فرض کی فکر نہیں ہے، نوافل کے پیچھے بھاگ پڑے، فرض کو چھوڑ دیا، نماز کی فکر نہیں ہے، بڑی تسبیح لے کے سبحان اللہ شروع کر دیا۔ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن فرض ادا کرنے کے بعد اگر فرض ادا نہ کریں اور نوافل پڑھتے رہیں، تسبیحات پڑھتے رہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک فرض ادا نہیں ہوں گے۔ آج 70 سے 75 لوگوں نے مجھے فون کیا کہ آج رات کی عبادت کیا ہے۔ واقعہ معراج کو یاد رکھا، اس رات کی عبادت اپنی طرف سے بنا لی، نوافل اپنی طرف سے شروع کر لیے، لیکن جو معراج کا سبق ہے وہ سبق کم ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو آپ نے اللہ سے ہم کلام ہوئے تو رب العالمین نے آپ کو ہمارے لیے ایک تحفہ دیا۔ جب آپ واپس آنے لگے نا، ہمارے لیے ایک تحفہ، جیسے ہم کسی گھر میں رہنے جاتے ہیں تو کہیں پہلی دفعہ جاتا ہے، یا اکثر بندہ جیسے ہمارے علاقوں میں رواج ہوتا ہے، شادی کے بعد دولہا کسی گھر دعوت کھانے جاتا ہے، دلہن جاتی ہے، وہ لوگ اسے کپڑے یا پیسے یا کوئی گفٹ دیتے ہیں کہ ہمارے گھر دولہا دلہن پہلی دفعہ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں کوئی نبی، کوئی انسان نہیں پہنچا تھا، کوئی فرشتہ نہیں پہنچا تھا، وہاں تک گئے، اور رب العالمین نے کہا کہ اے میرے پیغمبر واپس جا رہے ہو تو اپنی امت کے لیے میری طرف سے ایک تحفہ لے کر جانا ہے۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ 50 نمازوں کا تحفہ۔ پھر واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر گئے، پھر اس طرح سے ملاقات، آخر کار 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا اے اللہ کے نبی واپس جائے، میری امت 3 نہیں پڑھتی تھی، یہ 5 کیسے پڑھیں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، اب شرم آتی۔ واپس آ گئے، اللہ نے کہا اے میرے پیغمبر تیری امت 5 پڑھے گی، نماز کا ثواب میں 50 کا عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اب میرے بھائی، ہم اس معراج کے اصل تحفے کو، اصل سبق کو بھول بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو عذابات دیکھے، ایک شخص آرام کر رہا ہے، وہاں لیٹا ہوا ہے، اور فرشتہ آتا ہے، پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ مارتا ہے اور سر کچلا جاتا ہے، اور وہ پتھر لوٹ کر آتا ہے، وہ دور جا پڑتا ہے، فرشتہ پتھر اٹھا جاتا ہے، پھر اس بندے کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر فرشتہ آتا ہے، پھر اس کے سر پہ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہے؟ یہ سود خور ہے، یہ سود خور ہے۔ یا دوسری روایت میں کہ ایک دیکھا جن کے پیٹوں میں سانپ ہیں، پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ سود خور ہے۔ آج ہم نے سود کا نام پرافٹ رکھ لیا، ہم نے گناہوں کے نام کو چینج کر کے کسی نہ کسی جائز بنانے کی کوشش کر لیا۔ تو میرے بھائیوں، آج کی یہ ہمارا درس یا ہمارا پروگرام یا چھوٹی سی اس ہمارے نشست کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر واپس آئیں اور پورے کے پورے دین پہ چلنے والے بن جائیں۔ دین کے آئینی گواہ، پہلے گواہ صحابہ کرام ہیں۔ اگر ہم ان کا دامن تھام لیں گے، آج ان کا نام لیتے رہیں گے، قیامت کو اللہ ان کے جھنڈے کے نیچے جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت فتنوں کا زمانہ ہے، جو فتنہ اٹھتا ہے آ کے سب سے پہلے ٹارگٹ صحابہ کرام کو کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے کلمے کی تصدیق کی ہے، صحابہ کرام نے نماز کی تصدیق کی ہے، صحابہ کرام نے زکوٰۃ کی تصدیق کی ہے، صحابہ کرام نے حج کی تصدیق کی ہے، صحابہ کرام نے روزے کی تصدیق۔ اگر صحابہ کرام کی اس مقدس جماعت کو درمیان سے نکال دو تو پورے کا پورا دین مٹ جاتا ہے۔ تمام صحابہ کو چھوڑو، صرف ایک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو نکال دو تو 163 حدیثیں مٹ جاتی ہیں۔ امیر معاویہ نے اللہ کے نبی سے 163 حدیثیں لے کے امت تک پہنچائی۔ ابھی رجب کا مہینہ ہے جہاں معراج کا واقعہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھائی بات کر رہے تھے کہ ایک نوجوان نے سوال کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ کی آپ بات کرتے ہیں، امیر معاویہ تو یزید کے والد تھے۔ بھائی یہ میں نے پہلے ان کو بھی بتایا، امیر معاویہ رضی اللہ کا یہ پہلا تعارف نہیں ہے کہ وہ یزید کے والد تھے۔ امیر معاویہ کا سب سے بہترین اور بڑا تعارف یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے صحابی تھے۔ امیر معاویہ کا بہترین تعارف ہے کہ وہ ابو سفیان کے بیٹے تھے، جن کے گھر کو فتح مکہ کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر گیا اسے امان ہے۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں جن نے 163 حدیثیں اللہ کے نبی سے لے کے امت تک پہنچائی ہیں۔ امیر معاویہ وہ صحابی ہیں جو کاتب وحی ہیں، اللہ کے نبی پر قرآن نازل ہوتا تھا، امیر معاویہ لکھا کرتے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا معاویہ تیری میری ملاقات جنت کے دروازے پر ہوگی۔ امیر معاویہ رضی اللہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ امیر معاویہ کو حساب اور کتاب کا علم عطا فرما۔ امیر معاویہ وہ صحابی ہیں گھوڑے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں، سواری پر سوار ہیں، اور امیر معاویہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہیں۔ حضور نے پوچھا معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم سے لگ رہا ہے؟ یا رسول اللہ میرا سینہ آپ کی پیٹھ مبارک کے ساتھ لگ رہا ہے۔ اور آپ کی پیٹھ پر کیا تھا؟ مہر نبوت۔ مہر نبوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر کیا تھا؟ مہر نبوت۔ امیر معاویہ کا سینہ کس کے ساتھ لگ رہا تھا؟ مہر نبوت کے ساتھ لگ رہا تھا۔ یہ عظیم مرتبہ تمام صحابہ کو بھی نہیں ملا۔
کسی کسی کو ملا. کہا حضور میرا سینہ آپ کی پیٹھ مبارک کے ساتھ لگ رہا ہے. حضور نے ہاتھ اٹھائے, اللہ معاویہ کے سینے کو علم سے بھی بھر دے, معاویہ کے سینے کو علم سے بھی بھر دے. امیر معاویہ وہ صحابی ہیں جو قیامت کے دن 70 سال تک اللہ تعالیٰ سے محو گفتگو رہیں گے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے برادر نسبتی ہیں کہ حضور کی بیوی ام حبیبہ امیر معاویہ رضی اللہ کی بہن ہے. امیر معاویہ وہ صحابی ہیں جو حضور کے ہم زلف ہیں. میمونہ بنت حارث ام المومنین, میمونہ بنت حارث حضور کی بیوی, اور قرینۃ الصغریٰ امیر معاویہ کی بیوی, دونوں آپس میں بہنیں ہیں. حضور اور امیر معاویہ کا سسرال ایک ہے. امیر معاویہ وہ صحابی ہیں جن کی 5ویں پشت پر دادا عبد مناف حضور کے 5ویں پشت پر دادا عبد مناف ہے, یعنی چچا زاد بھائی بنتے ہیں 5ویں پشت پر جا کر. تو میرے بھائیوں, رجب کا مہینہ ہے جہاں پر معراج کا واقعہ ہے, اس میں معراج کا سبق ہم نے یاد رکھنا ہے کہ معراج کا تحفہ اللہ نے ہمارے لیے نماز کا تحفہ بھیجا. آج ہم نماز کو بھول بیٹھے ہیں. یاد رکھیں کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ رب العزت کے حضور ساری دنیا کھڑی ہوگی, اللہ ایک تجلی فرمائیں گے. اللہ کا دیدار صرف مومن کو ہوگا, کافر کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا. ایک تجلی فرمائیں گے اللہ تعالیٰ, یہ دیدار خاص سے پہلے صرف تجلی ہوگی. اس وقت تمام لوگ سجدے میں گریں گے جو دنیا میں سجدہ کرتے ہیں. کچھ لوگ کھڑے رہیں گے, مسلمان ہوں گے, کلمہ پڑھنے والے ہوں گے, اللہ کی ذات سامنے ہوگی اور اللہ کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے, سجدہ بھی نہیں کر سکیں گے. یہ کون لوگ ہوں گے جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے؟ آذان ہوتی ہے, حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے, میرے کان پہ جو نہیں رہتی. آذان ہوتی ہے, حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے. کہتے ہیں عرب ممالک میں ایک شخص اپنے بچے کو لے کر کسی مال میں گیا, اور مال میں جب گیا وقت ہوا, یعنی کافی دیر تک بچہ کھلونے دیکھتا رہا. اس نے کہا تعال یا ولد, چل آؤ میرے بیٹے چلے. تو اس نے بچے نے انسنی کر دی. والد نے نرمی سے کہا نا کہ بیٹا آؤ چلیں, تو اس نے انسنی کر دی. بیٹا لگا رہا. کچھ دیر کے بعد والد نے دوبارہ کہا ہئی دوڑو. یہ جیسے ہم کہتے ہیں اے دوڑ, کیا مطلب غصے سے ہوتا ہے. تو بیٹا دوڑتا ہوا آیا کہ اس کے پاس کوئی گنجائش باقی نہیں, اب مجھے والد مارے گا بھی صحیح. پہلے پیار سے کہا, اب غصے سے کہا, اب بھی نہ کیا تو والد مجھے ڈانٹے گا, سزا دے گا. میرے بھائیوں, اللہ کہتا ہے حی علی الفلاح, او فلاح کی طرف دوڑ کر آؤ. حی علی الصلاح, دوڑ کر نماز کی طرف آؤ. اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. اب بھی نہ گئے تو پھر کل قیامت کے دن بڑا سخت عذاب آئے گا. معراج کا تحفہ نماز کا تحفہ ہے. ہم اس تحفے کو پکڑ لیں, اس تحفے پر عمل شروع کر دیں, اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ورنہ کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے, اللہ تجلی فرمائیں گے, اور ہم سجدے میں نہیں گر سکیں گے اگر دنیا میں ہم سجدہ نہیں کرتے ہیں. اور جو ہمارے بہانے ہیں نا, جی وہ دکان پر تھا, جی وہ کالج میں تھا, جی یونیورسٹی میں تھا, جی اکیڈمی گیا ہوا تھا, اللہ کے سامنے یہ کوئی بہانہ نہیں ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت ہے, آپ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں, اور ابوبکر صدیق مصلی امامت پر آ گئے حضور کے حکم سے. ابوبکر صدیق امت کے امام بن گئے. اللہ کے نبی کو ذرا صحت سنبھلی, آپ سیدنا علی اور سیدنا عباس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے مسجد میں تشریف لائے, اور امت کو پیغام دیا کہ جس نبی کی خاطر اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے, اس کو بھی نماز معاف نہیں ہے. بعد میں آنے والے کی نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ کوئی کتنا بڑا ولی, غوث, کتب, ابدال ہو, نبی کو نماز معاف نہیں ہے, ہمیں بھی معاف نہیں ہے. تو میرے بھائی, معراج کا اصل سبق کیا ہے؟ نماز. دوسرا کیا ہے؟ اللہ نے جو, اللہ کے پیغمبر نے جو عذابات دیکھے ہیں, غیبت کرنے والے, الزام لگانے والے, زنا کرنے والے, جھوٹ بولنے والے, جن جن لوگوں کے عذابات دیکھے ہیں, اللہ ہمیں ان عذابات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یا الہ العالمین, یا ارحم الراحمین, یا مالک الملک, یا رب ذی الجلال والاکرام, ہم سب کے صغیرہ کبیرہ, چھوٹے بڑے, چھپے ڈھکے گناہوں کو معاف فرما. آمین. اے اللہ کریم, ہم سب پر اپنے کرم اور رحمت والا معاملہ فرما. آمین. اے اللہ کریم, جتنے نوجوان اس درس میں شریک ہوئے ہیں, یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما. آمین. ان کو علم اور عمل کی دولت سے سرفراز فرما. آمین. اے اللہ, ان سب کو صحابہ کرام کا پکا سچا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے اللہ, ہمارے اس بھائی شبیب کے کاروبار میں رزق میں برکتیں عطا فرما. آمین. جتنے بھائی یہاں آئے ہیں, یا اللہ سب کے رزق کاروبار میں برکتیں عطا فرما. آمین. سب کو آسان اور وسیع رزق حلال عطا فرما. آمین. ابھی 7 تاریخ کو انشاءاللہ ہماری کانفرنس آ رہی ہے مسجد آیات النبی میں بھائی انس صاحب کی مدرسے کی,
اللہ تعالیٰ ہماری اس کانفرنس کو بھی کامیاب و کامیاب فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کریم، اے ارحم الراحمین، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ.